السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ تو معذور ہے، تو اسے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ میں لنگڑاتی تھی۔ اکثر عورتیں مجھے اپنی بیٹیوں کا جہیز دکھا دکھا کر جلاتی تھی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ کر بولی آپ حاملہ ہو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھلا یہ کیسی ممکن ہے؟ میں تو آج تک گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ اچانک روتے ہوئے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گھر اتارا تو مجھے ایک پرچی پکڑا کر بولا فکر مت کرو، آدھی رات کو دلہن بن کر چھت پر بیٹھ جانا، سب پتہ چل جائے گا۔ میں اپنی عزت کی خاطر مان گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سج سنور کر چھت پر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا نام زویا ہے اور میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پیدا ہوئی تو تب سے ہی میری ایک ٹانگ میں تھوڑی سی خرابی تھی اور میں لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ اگر عام الفاظ میں کہہ دیا جائے تو میں بچپن سے ہی معذور تھی۔ میری امی اور ابو اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی انہوں نے میرے علاج کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کبھی کسی حکیم کے پاس، اور کبھی کسی عامل بابا سے دم کروانے جاتے تو کبھی کسی پیر کے پاس۔ جتنا میرے والدین میرے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، مگر میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے معذوروں کے اسکول میں بھی داخل کروا دیا اور میں نے میٹرک تک وہاں پڑھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ مجھے اپنی معذوری سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ میری بڑی بہن مجھے میری معذوری کا ہمیشہ طعنہ دیتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی میری معذوری کا مذاق اڑایا کرتی اور مجھے بہت ذلیل اور رسوا کرتی تھی، لیکن میں کچھ نہ کہتی کیونکہ وہ میری بڑی بہن تھی۔ کبھی کبھار چاچی اور پھپھو بھی کوئی طنز وغیرہ کر دیتی، مگر میں چپ کر کے برداشت کر لیتی۔ عورتیں کہتی کہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کے جہیز دکھا دکھا کر میرا دل جلاتی۔ شروع میں تو میں بہت روتی، بہت گڑ گڑاتی، مگر پھر میں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ میٹرک کے بعد میں نے پرائیویٹ ایف اے میں داخلہ لیا۔ تب میری بہن گریجویشن کر رہی تھی اور اسی دوران میری بہن کے رشتے آنے لگے۔ ایک روز میں صبح اٹھی تو امی نے مسکرا کر کہا کہ تمہاری بہن کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ رات کو لڑکے والے آئے اور میری بہن ان کو پسند آئی۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی اور میں اٹھ کر چلی گئی۔ جب میری بہن کی ہونے والی ساس نے مجھے چلتا ہوا دیکھا تو بوکھلا اٹھی کہ آپ کی ایک بیٹی تو معذور ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ میری پھپھو نے کہا کہ بہن جس سے آپ رشتہ جوڑے ہیں وہ معذور نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان میں معذوری شامل ہے اور اس سے ہماری نسل میں بھی نقص اور معذوری آ جائے گی۔ ہمیں ایسی جگہ پر رشتہ نہیں جوڑنا جن کی ایک بیٹی معذور ہو۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ میرے گھر والے ان کو روکتے بھی رہے مگر وہ نہیں رکے، اور ایسے وقت گزرتا گیا اور میری بہن کا جو بھی رشتہ آتا تھا وہ لوگ میری معذوری کی بنا پر اسے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ میں نے انٹر کر لیا اور اب میری بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میری بہن کے ساتھ ساتھ میری ماں کو میرے رشتے کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ پھر ایک روز ایک اور رشتہ میری بہن کو دیکھنے کے لیے آیا، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ اس کی ایک بہن معذور ہے تو سارے رشتوں کی طرح یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میری بہن غصے میں پاگل ہو گئی۔ سارے گھر والوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ میرے تایا کے بڑے بیٹے فرحان کے ساتھ میری بہن کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ میری بہن کو وہ لڑکا ذرا بھی پسند نہیں تھا، لیکن غریب گھروں میں لڑکیوں کی مرضی کہاں پوچھی جاتی تھی۔ چنانچہ میری بہن اور فرحان کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ میری بہن اس بات پر خوش نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت غصہ تھی اور اسی غصے کی آگ میں وہ جل رہی تھی۔ میرا بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ میں اب 23 سال کی ہو گئی تھی۔ میں تو معذور تھی، اس لیے اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن گھر میں پڑی رہتی۔ میرا تایا زاد کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس فارغ اور نکارا تھا، اور میری بہن اس کے ساتھ اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن نے نرسنگ میں گریجویشن کی اور پھر میری بہن کو ایک اسپتال میں نرسنگ کی جاب مل گئی۔ وقت گزرتا ہی جا رہا تھا۔ اب میری بہن کی شادی کی تیاری ہونے لگی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی بیچاری سب سہ رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن پر بہت ترس آتا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے سے میرے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ میں نے امی کو بتایا، لیکن کہا کہ اس لنگڑی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کیا فائدہ ہمیں اس کا؟ اس کے علاج پر اتنے پیسے لگا دیے، وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی اور اب اور بیماریاں گھیر لی اس نے۔ امی نے پھپھو سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پھپھو کی ہمارے گھر میں چلتی تھی۔ پھپھو نے یہ تک کہہ دیا کہ مرتی ہے تو مرے، اس کی کون سی شادی ہونی ہے، یہ تو لنگڑی ہے۔ یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح چبھ گئی، اور پھر اس دن کے بعد میں نے کسی کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرے پیٹ میں درد بڑھنے لگا اور اب مجھے وامٹنگ بھی ہونے لگی تھی۔ میری آپی کو مجھ پر غصہ تو تھا، مگر وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ ایک روز میں درد سے تڑپ رہی تھی تو میری بہن نے مجھے دیکھ لیا اور تڑپ کر بولی کہ گڑیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو میں نے ساری بات اپنی بہن کو بتا دی۔ اس پر میری بہن تڑپ اٹھی کہ گڑیا تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں تو روز اسپتال جاتی ہوں، کل تم میرے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر اگلا دن آ گیا۔
میری آپی نے پھپھو کو بتایا کہ وہ مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے کر جا رہی ہیں۔ اس پر میری پھپھو کہنے لگی کہ اس لنگڑی کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، یہ صرف نحوست ہے۔ مگر آپی نے ضد کر کے پھپھو کو منا ہی لیا اور پھر میں اور آپی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ ہم پہنچ گئے۔ میں اپنی بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر صاحبہ کے آنے میں بھی وقت تھا۔ ہم لوگ بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ آئی تو میری آپی مجھے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس بلا کر خود اپنے کام پر چلی گئی اور مجھے کہا کہ گڑیا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے چیک کیا اور پھر ایک حیرت انگیز خبر سنائی، جسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کیسے ماں بن سکتی تھی؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے میری پریگننسی کی رپورٹ دکھائی تو وہاں سچ میں لکھا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اسی لیے میرے پیٹ میں درد تھا، مجھے وامٹنگ آ رہی تھی۔ ڈاکٹر تو خوشخبری سنا کر چلی گئی، مگر میں تو حیرت میں ہی پڑی رہ گئی۔ بنا شادی کی میں ماں کیسے بن سکتی تھی؟ میری آپی بھی وہاں آ گئی اور انہوں نے بھی میری رپورٹ دیکھ لی۔ آپی کے بھی پیروں تلے سے زمین مانو نکلنے ہی والی تھی۔ آپی نے مجھے کہا کہ یہ رپورٹس مجھے دے دو اور ایسا سمجھو کہ ڈاکٹر یہ رپورٹ کبھی دی ہی نہیں، اور پھر مجھے کہا کہ ہم کسی اور ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروائیں گے، لیکن تم گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا۔ اور ساتھ میں آپی نے مجھے یہ بھی کہا کہ گڑیا تم اگر کسی کو پسند کرتی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ مگر میں نے کہا آپی میں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کبھی کسی لڑکے سے ملی ہوں، اور نہ ہی کبھی کچھ ہوا ہے۔ مگر آپی ضد کر رہی تھی کہ میں نے ضرور کچھ کیا ہے، لیکن آپی نے مجھے نصیحت کی کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی اور ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور اگر یہ رپورٹ سچ ثابت ہوئی تو ہم تمہارا بچہ گروا دیں گے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو آپی کو بھی یقین آ گیا۔ پھر آپی مجھے ہسپتال کے باہر دروازے تک چھوڑ آئی اور ایک ٹیکسی میں بٹھا کر چلی گئی اور کہا کہ آرام سے گھر جا اور پریشان مت ہونا۔ میں بھی مطمئن تھی کیونکہ میری بڑی بہن میرے ساتھ تھی۔ ٹیکسی چلنے میں بھی وقت تھا تو میں نے وہ ٹیکسی چھوڑ دی اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی وہاں اپنی بیساکھی کے سہارے کھڑی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، آئے میرے ٹیکسی میں سوار ہو جائے۔ میں چلی گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتایا تو مجھے گھر لے کر جانے لگا۔ ہم لوگ سارے راستے چپ چاپ بیٹھے تھے، مگر پھر جب میں اترنے لگی تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے میرے نام سے بلایا کہ زویا بات سنیں۔ میں حیران تھی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ اس نے کچھ کاغذات میری جانب بڑھائے اور کہا کہ ان کو پکڑ لیجئے۔ میں نے کاغذات پکڑے تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی پریگننسی کی رپورٹ ہے۔ یہ بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ بات صرف مجھے، آپی کو اور ڈاکٹر کو پتا تھی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو کیسے پتا تھی؟ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ تم بنا شادی کے ماں کیسے بنی تو اس کے لیے آج رات کو سب لوگوں کے سونے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر آ جانا اور دلہن کی طرح تیار ہو کر چھت پر آنا۔ ساتھ میں اس نے کہا کہ میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ پریشان ہو کر جب میں گھر میں گئی تو میری امی نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپی کی دوست سے مل کر آئی ہوں اور وہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن امی جان گئی تھی کہ میں ہسپتال سے آئی ہوں۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میں بنا شادی کے اور بنا کسی آدمی سے ملے ماں کیسے بن سکتی تھی، اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کیسے پتا چلا، اور کیا سچائی وہ مجھے رات کو بتانا چاہتا ہے۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رات کو آپی کام سے واپس آئی اور سیدھا میرے کمرے میں آئی اور مجھے تسلی دینے لگی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پرسوں ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے جائیں گے۔ آپی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور چلی گئی، اور جلدی جلدی میں آپی کو ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں باری باری سب کے کمرے میں جا کر دیکھ کر آئی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ میں معذور تھی، اس لیے میرے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں سوتا تھا، میں اکیلی ہی سوتی تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر چھت کی جانب چلی گئی۔ مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور نے دلہن جیسے تیار ہونے کو کہا اور ساتھ میں پیر صاحب کا نام لیا تھا، اس لیے مجھے تیار ہونا ہی پڑا۔ میں چھت پر گئی تو چھت پر کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی، پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے کی چھت پھلانگ کر کوئی ہماری چھت پر آیا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ وہ تو وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس نے آ کر مجھے پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ ایک مرد نے مجھے کندھے سے پکڑا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ ماں بننے والی ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تم سے شادی کر لے، اس لیے تم اس سے شادی کر لو۔ اگر تم اس سے شادی کرو گی تو وہ جن تم سے دور ہو جائے گا۔ میں تمہارے بچے کو بھی اپنا نام دوں گا۔ دیکھو میں نکاح خواہ کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو ایک بزرگ ہمارے پڑوسیوں کے چھت سے ہماری چھت پھلانگ کر آ گیا۔ وہ نکاح خواہ لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بچے کو اپنا نام دوں گا۔
جب وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا اسی وقت میری پھپھو سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی تھی. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھ بھی لیا تھا اور سب سن بھی لیا تھا. میری پھپھو وہیں سے مجھ پر چلانے لگی. میں ڈر گئی. ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری پھپھو تو اب تمہیں گھر سے نکال دیں گی. دیکھو مجھ سے شادی کر لو. اور ساتھ میں وہ رپورٹ دکھانے لگا مجھے کہ دیکھو تمہارا بچہ میرا بچہ ہوگا. تب تک پھپھو وہاں آ گئی اور انہوں نے آ کر میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ باپ دادا کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسی دوران پھپھو نے اس ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں رپورٹ بھی دیکھ لی اور غصے میں چلائی, شرم نہیں آئی تمہیں یہ گناہ کرتے ہوئے؟ پھر ڈرائیور کی جانب دیکھ کر بولی کہ یہ تمہارا ہی گناہ ہے نا. اسی دوران پھپھو کی آواز سن کر سارے گھر والے چھت پر آ گئے تھے. ڈرائیور اور مولوی صاحب تو زیادہ لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے. اب وہاں میں تھی اور میرے گھر والے جو مجھ پر چلا رہے تھے. میں سب کے سامنے رو کر کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں, میرا یقین کرے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مگر کسی نے بھی میری ایک نہیں سنی. میرے ابا کہنے لگے کہ اس دن کے لیے تمہاری پرورش کی ہم نے, اور میری امی بنا کچھ کہے بس روئی چلی جا رہی تھی. میری پھپھو چلا رہی تھی اور مجھ پر طنز کے تیر برسا رہی تھی. تائی اور چچی بھی چلا رہی تھی ہم تو تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی مگر تم کیسی نکلی. تائی اور چچی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس لڑکی کو گھر سے نکالو, یہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر دے گی. سب مجھ پر چلا رہے تھے اور میں سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کوئی ایک لفظ بھی نہیں سن رہا تھا. اسی دوران میری امی کو نہ جانے کیا ہوا, وہ بے سد ہو کر زمین پر گر گئی. سب امی کو اٹھانے لگی. آپ ہی نے چیک کیا اور کہا کہ ان کو جلدی اسپتال لے کر جائے, انہیں دل کا دورہ پڑا ہے. سب جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے. میں وہیں چھت پر تھی, کسی نے بھی مجھے نیچے آنے کو نہیں کہا. میں خود ہی نیچے آ گئی اور نیچے کوئی نہیں تھا, سب جا چکے تھے. چچی تھی اور باقی سب اسپتال تھے. ساری رات میں روتی رہی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وہ جن کا کیا کہہ رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور, کیا سچ میں ماں بننے والی ہوں اور ایک جن نے مجھے حاملہ کیا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی. ساری رات روتی رہی, گڑ گڑاتی رہی اور اپنی امی کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی. روتے روتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی. 3 دن بعد میری امی کو سب گھر لے آئے. وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی مگر مجھ سے گھر میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا. میری تائی اور چچی نہ صرف مجھے تانے دیتی بلکہ میری امی پر بھی طنز کرتی. میں سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی اور روتی رہتی کہ ایک دن میری امی کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور روتی رہتی. ایک دن میری امی کمرے میں بالکل اکیلی تھی تو میں ان کے پاس گئی اور انہیں جا کر منانے لگی. امی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی. میں اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی مگر امی مجھ سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھی. میں نے امی کو یہ بھی کہا کہ امی میں تو لنگڑی ہوں, باہر اکیلی نہیں جا سکتی. بہت دیر امی سے اپنی بے گناہی کی بات کی اور قسمیں کھائیں. وہ میری ماں تھی اور کہنے لگی تو بے گناہ ہے مگر تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تو گناہ ہے نا. میں نے امی سے کہا کہ امی میں نے سچ میں کوئی غلط کام نہیں کیا. تو امی بھی بہت حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میری آپی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی تو میں ان کو منانے بھی گئی. آپی تو پہلے منہ بنائے بیٹھی رہی, پھر کہنے لگی گڑیا اگر تم اس ٹیکسی ڈرائیور کو پسند کرتی تھی تو مجھے بتا دیتی, میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتی. گڑیا ایسے سارے خاندان کی عزت خراب نہ ہوتی. میں نے بہت کہا کہ آپی ایسا کچھ نہیں ہے تو آپی نے کہا کہ میں جانتی ہوں سب. لیکن پھر میری آپی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ فکر مت کرو, میں تمہارے اس بچے کو گروا دوں گی. وہ ٹیکسی ڈرائیور بھاگ گیا تو کیا ہوا. آپی نے مجھے تسلی دی تو مجھے بہت سکون ہوا. باقی سب گھر میں میری بات سننے کو تیار نہیں تھے. ایک دن پھپھو نے سب کو بلایا اور کہا کہ لڑکی کا وقت گزر آیا اور کچھ دن بعد اس کے گناہ کی کرتوت دنیا میں آ جائے گی. لوگوں کو کیا جواب دیں گے, لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے. اس کا عاشق تو بھاگ گیا اور اپنا بچہ چھوڑ گیا, اس لیے بہتر ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے اور فرحان سے اس کا نکاح کر دے. یہ بات سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ فرحان تو میرا تایا زاد تھا اور اس سے میری آپی کی بات پکی تھی. میری آپی رونے لگی لیکن پھر کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کے لیے قربانی دوں گی. تائی نے بھی یہ بات نہیں مانی تھی مگر وہ بھی تو میرے ابا کے پیسے پر پلتی تھی اور ویسے بھی گھر میں صرف پھپھو کی چلتی تھی. اور 3 دن بعد میرا اور فرحان کا نکاح ہو گیا. فرحان کو بھی اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ایک بد کردار لڑکی سے اس کی شادی کر دی گئی ہے. اس وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا تھا. نکاح کے بعد پہلی رات اس نے مجھے زمین پر سلایا اور خود بیڈ پر سویا تھا. وہ مجھ سے اتنا برا سلوک کرتا کہ میں کیا بتاؤں. ایک روز رات کو سب گھر والے سو رہے تھے. میرے شوہر نے مجھے بہت مارا پیٹا اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی درد کی وجہ سے. میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی. تب میں نے چھت پر ایک بہت عجیب منظر دیکھا. چھت پر میری آپی کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور باتیں کر رہی تھی. یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا. میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی. وہ لوگ سیڑھیوں کے پیچھے ہی کھڑے تھے اور مجھے سیڑھیوں میں ان کی آوازیں آ رہی تھی. ان کی آواز سن کر میں سیڑھیوں میں رک گئی. ان کی باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمینیں نکل گئی. میں نے جلدی سے اپنے موبائل پر ریکارڈ آن کیا. میرے پاس چھوٹا بٹنوں والا موبائل فون تھا جسے میں روشنی کرنے کے لیے ساتھ لائی تھی. میں نے ان کی آواز کی ریکارڈنگ شروع کر دی کیونکہ وہ بات ہی ایسی کرے تھے. ان کی باتیں سن کر میں کپ کپا گئی اور پھر وہ باتیں تیر کی طرح ثابت ہوئیں.
میرا دل کر رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، لیکن مجھے اتنا غم مل چکا تھا کہ اب آنسو بھی نہیں نکلتے تھے۔ میں اپنا موبائل رکھ کر سو گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے اور ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے کچھ کاغذات دینے لگا اور کہنے لگا کہ ان کو کھولو اور پڑھو، یہ تمہاری رپورٹ ہے۔ میں نے حیرت سے وہ کاغذات اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ وہاں درج تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل اس دن میری بہن اس ٹیکسی ڈرائیور سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میرا نہیں، میری بہن کا عاشق تھا اور میری بہن اس سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور بدقسمتی سے میری بہن نے چھپ کر نکاح بھی کر لیا اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ جب میری بہن کا فرحان سے رشتہ پکا ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ پھر اس نے ایک تدبیر سوچی اور مجھے پیٹ خراب اور الٹیاں لانے والی دوائی میرے کھانے میں ملا دیتی، جس کی وجہ سے میرا پیٹ درد کرتا اور مجھے الٹی آتی۔ اور جب میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تو اس نے رپورٹ پر نام بدل دیا۔ دراصل میری بہن نے سوچ سمجھ کر میری زندگی تباہ و برباد کی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا رات کو میرے چھت پر آنا میری بہن کا ہی پلان تھا، اور اس رات کو پھپھو نے ہی میری بہن کو چھت پر بھیجا تھا۔ اسی رات مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے گڑیا گڑیا کہنے والی میری بہن میری سگی بہن نہیں ہے۔ میرے بابا نے میری ماں سے شادی سے پہلے بھی شادی کی تھی، مگر میری آپی کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ میری بہن نے اپنی ستیلی بہن ہونے کا فرق ثابت کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے جب ریکارڈنگ سنی تو اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا اور پھر اس سے اصلی رپورٹ اگلوائی تھی۔ پھر میرے شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب سے میں تم سے کبھی برا سلوک نہیں کروں گا، اور میرا شوہر مجھ سے معافی بھی مانگنے لگا تھا۔ یہ ساری باتیں میری تائی نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن لی اور سارے گھر میں طوفان مچا دیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب سب کو خبر ملی تھی، اور اسی وقت میری بہن ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ وہ خود تو بھاگ گئی اور میرے ابا کی جان لے گئی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد سب ٹھیک ہونے لگا، زندگیاں معمول پر آنے لگی تھی، سب نے مجھے معاف کر دیا اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی ہماری محبت کا اثر تھا کہ میرا کام چور شوہر اب کام پر جانے لگا تھا اور اس نے سارا گھر سنبھال لیا۔ امی بھی اب مجھ سے پیار کرنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے خوشخبری ملی۔ اس دفعہ ماں بننے پر میں بہت خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری بہن نے میری زندگی تباہ و برباد کی تھی، اور نہ صرف میری بلکہ سب کی، لیکن پھر بھی میرے حق میں بہت اچھا ہوا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بہن کو بھی ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔